مسجد نبوی میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان موجود ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری قوم پر ایک زمانہ آئے گا، تعداد اتنی ہوگی کہ پوچھو مت، بے شمار تعداد میں کسی سے کم نہیں ہوں گے، مگر میری امت کی حیثیت، اور یہاں امت سے مراد وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں، جو ایک اللہ، ایک نبی اور ایک قرآن کے ماننے والے ہیں، ان کی حالت یہ ہوگی کہ جیسے بارش کا پانی آسمان سے گرتا ہے اور راستے پر جب وہ پانی بہتا ہے تو راستے پر پڑے ہوئے خس و خاشاک یعنی چھوٹے چھوٹے تنکوں کو بہا کر لے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود میری امت کے افراد کی حالت ان بارش کے پانی میں بہتے ہوئے تنکوں کی طرح ہوگی، جو ان کو چاہے گا بہا کر لے جائے گا، جو ان کو چاہے گا ستائے گا۔ صحابہ ڈر گئے، پوچھنے لگے ایسا کیوں ہوگا؟ ہماری تعداد زیادہ، سب کے سب ایک اللہ کے ماننے والے، ایک قرآن پر یقین رکھنے والے، ایک نبی کی رسالت اور اس کی نبوت کا اقرار کرنے والے، پھر ایسا کیوں ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وجہ ہوگی کہ ان کے دلوں میں وہن گھس جائے گا، وہن داخل ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی فرمائیے وہن کیا ہے؟ یہ وہن کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت بہت زیادہ اور موت سے ڈر بھی بہت زیادہ۔ جب یہ چیز آ جائے گی تو اس وقت امت کی حالت بارش کے پانی میں بہتے ہوئے تنکوں سے زیادہ کچھ نہیں ہوگی۔ جو چاہے جیسا سلوک کرے، جو چاہے جیسے ستائے، جو چاہے امت کے افراد کو لوٹ لے، جو چاہے امت کے لیے قانون جیسے چاہے وہ بنائے، یہ حالت امت کی ہوگی۔ آج بالکل یہی ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا حرف بحرف، اور اس میں چاہے میں ہوں یا آپ، جو اللہ کے نبی نے فرمایا تو حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے ڈر۔ آج کے زمانے میں دنیا کی محبت حد سے زیادہ اور موت سے ڈر بھی حد سے زیادہ۔ لوگ ڈرتے ہیں میت کو قبر میں اتارتے ہوئے، لوگ ڈرتے ہیں میت کے جسم کو ہاتھ لگاتے ہوئے۔ محلے میں 2 یا 4 افراد ہوتے ہیں جن کی ذمہ داری یہی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ مسجد کے مؤذن یا امام یہ کام کو کریں، خود خاندان کے افراد ڈرتے ہیں۔ حالانکہ عجیب چیز ہے، قرآن مجید نے 2 یا 3 جگہ اس لفظ کو بڑا کلیئر استعمال کیا، کل نفس ذائقۃ الموت، اے مردہ جسم سے ہاتھ نہ لگانے والے، اے میت سے ڈر جانے والے، سن موت تمہیں بھی آئے گی، تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور اس کی تاکید میں قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا 5ویں پارے میں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم مردے سے ڈر کر، میت کے جسم سے ڈر کر ہاتھ نہیں لگا رہے ہو، کہاں جاؤ گے؟ کون بچائے گا؟ مضبوط دروازے، عمارت کی مضبوط دیواریں نہیں، کوئی نہیں بچے گا۔ ثم الینا ترجعون، بلکہ خود ہمیں نبی نے تعلیم دی جب کسی قبر میں میت کو دفناؤ
اور مٹی ڈالو مٹھی بھر کر، تو پڑھو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس دعا کا پیغام کیا ہے؟ اس دعا کا پیغام یہی ہے تاکہ مجھے اور آپ کو قبر یاد آئے یہ بات کہ ایک دن آنے والا ہے، یہی چار لوگ جس طرح اس میت کو اٹھا کر لے کر آئے ہیں مجھے بھی لے کر آئیں گے، اور جس طرح اسی مٹی سے خدا نے مجھے پیدا کیا، جو کہلوایا کہو منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تم کو بنایا، ومنہا نخرجکم، دوبارہ اٹھائیں گے اسی سے، ومنہا وفیہا نعیدکم، یہیں لوٹائیں گے اور یہیں سے دوبارہ اٹھائیں گے۔ حقیقت یاد دلائی جاتی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے ہماری ذلت کی، ہماری رسوائی کی، کہ دنیا سے محبت بے پناہ کی۔ اس کو اور زیادہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے تفصیل سے رکھوں گا۔ دوسری چیز جو قرآن مجید کی 26ویں پارے کے سورہ حجرات کے پہلے رکوع کی آخری آیت آپ کے سامنے پڑھی، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ ہمیں یہ پیغام دیا گیا تھا مسلمان کا بھائی ہے، مومن کا بھائی ہے۔ خود اللہ کے نبی نے بہت سی جگہ فرمایا المسلم واخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ پیغام موجودہ دور میں ہم بھول چکے ہیں، بالکل فراموش کر دیا گیا ہے۔ ذہن میں ایک مسلمان کے لیے بھائی کی محبت کا احساس، وہ اخوت کے خیالات اب پیدا نہیں ہوتے۔ نہ جانے اس بھائی والے جذبے کو کس کی نظر لگ گئی ہے۔ یہ ایک دوسری وجہ ہے۔ ہمیں یہ پیغام دیا گیا تھا، چاہے تم نے جنم ایک ماں کے پیٹ سے لیا ہو یا نہیں لیا ہو، تم ایمان اور کلمے کی بنیاد پر دوسرے مومن کے بھائی ہو، اور یہ رشتہ اتنا مضبوط ہے موت کے بغیر بھی یہ رشتہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ موت کے بعد بھی مومن مرد دوسرے مومن مردوں کے ساتھ جنت میں رہیں گے۔ یہ رشتہ ہمیشہ کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو مہاجر اور انصار میں اخوت، جس کو کہا جاتا ہے مواخات، قائم فرمائی۔ مہاجر کو ایک انصار صحابی کا بھائی بنایا، تمام کے درمیان یہ بھائی چارگی کا رشتہ آپ نے پیدا فرمایا۔ اور ان لوگوں نے کیا مثال دی دنیا کو۔ وہ سگے نہیں تھے، وہ چچا زاد نہیں تھے، ان کی تو مٹی بھی الگ تھی، ان کا تو رہن سہن بھی الگ تھا، ان کے شہر الگ تھے۔ اور مہاجروں کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنے پیچھے دین کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، تن پر کپڑا نہیں، دوپہر کو کھانے کو ملا تو شام کا بھروسہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے بھائی بنایا، ایک صحابی نے تو قربانی دینے کی حد کر دی۔ اپنے مہاجر بھائی سے ایک انصاری کہتے ہیں میری 2 بیویاں ہیں، اللہ کے نبی نے تمہیں میرا بھائی بنا دیا ہے، اب میرے تم بھائی ہو تو میری ہر چیز میں آدھا حصہ، میری بیوی میں سے جو پسند ہو میں کو طلاق دوں گا، عدت کے بعد تم نکاح کر لینا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، روم کے بادشاہ کے پاس کسی سلسلے میں خط بھیجتے ہیں، پیغامبر خط لے کر جاتا ہے، اس کا گزر جیل خانے کے اندر سے ہوتا ہے، ایک کمرے سے سلاخوں کے پیچھے سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے، کانوں میں بات پڑی، ساتھ لے جانے والوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ یہاں تو مسلمان نہیں ہیں۔ جواب دیا گیا بھی چند دن پہلے مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہونے کی بنیاد پر بادشاہ وقت نے قید خانے میں ڈال دیا ہے۔ وہ پیغام لے جانے والا اللہ کا بندہ فوراً واپس آ گیا۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں، روم کے بادشاہ سے مل لو۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کو حالت بتائی
آپ کے خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود روم کے بادشاہ کی یہ ہمت کیسے ہوئی کہ کوئی اگر ایمان لے کر آ جائے خود اپنی مرضی سے وہ اس کو قید خانے میں ڈال دے، اور آپ یہاں سکون سے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے جو کیا وہ سننے کے قابل ہے۔ روم کے بادشاہ کو خط لکھا اور یہ کہا میرے اس خط کے پہنچنے کے بعد تم پر لازم ہے کہ جو مسلمان تم نے اپنے قید خانے میں بند کر رکھا ہے ہمیں مجبور مت کرو کہ ہم لشکر لے کر تمہاری زمین پر آئیں، کیونکہ اگر ہم آئے تو تمہارے ملک کے لیے وہ آخری دن ہوگا، اس کو رہا کرو۔ یہ ہے مسلم اخوت۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس جمہوری ملک میں رہتے ہوئے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر دوسرے مسلمانوں کے لیے لڑیں، مگر اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ جن ظالموں نے غزہ کو سرزمین سے مٹانے کی قسم کھائی ہے ان کو مانی طور پر نقصان پہنچایا جائے۔ کون کہتا ہے بائیکاٹ سے نقصان نہیں ہوتا؟ کون کہتا ہے بائیکاٹ سے معیشت پر اثر نہیں پڑتا؟ ایک ملک کی مثال آپ کے سامنے پیش کروں صاف نام لے کر، جس KFC کو آج بھی ہمارے شہر کا مسلمان ذائقے لے کر کھا رہا ہے۔ ایک شہر کے مسلمانوں نے قسم کھائی کچھ بھی ہو جائے اس کو اپنے گھروں میں نہیں آنے دیں گے۔ 1 مہینے میں $2 ارب کا نقصان ہو رہا ہے ایک شہر کے نہ خریدنے کی بنیاد پر۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے ہمارے ایک بوتل کولڈ ڈرنک خریدنے سے کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ اتنا ہوگا کہ آپ خریدیں گے۔ اور پڑھیے اس ڈاکٹر کے پیغام کو جو اس نے مرنے سے 4 دن پہلے دیا، شہید ہونے سے یہ کہا ہم تمہارا انتظار کرتے رہے تم نہیں آئے، تو چلو کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ملیں گے۔ تم کچھ نہیں کر سکتے تھے، اتنا کر سکتے تھے کہ اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے، ہم سے وہ بھی نہیں ہو رہا ہے، ہم سے اتنا بھی نہیں ہو رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ بالکل ایسے ہے کہ آؤ ہمارے پیسے لو، اسلحہ خریدو، ہمارے اپنوں کو قتل کرو۔ لوگوں کو یقین نہیں آتا 50,000 صرف بچوں کو زندہ درگور کر دیا گیا۔ آپ نے ویڈیو شاید دیکھی ہوگی، آج تک ایسا ظلم ابھی تک شاید ہوا ہو کہ ایک بلڈنگ پر بم گرایا جاتا ہے، اور کن الفاظ سے آپ کے سامنے ذکر کروں، مردہ بچوں کے جسم کے چیچڑے 50 فٹ سے زیادہ آسمان میں جاتے ہیں، اور اس کے باوجود میرا اور آپ کا دسترخوان اسی ملک میں بننے والی مشروبات سے سجایا جاتا ہے۔ اتنی بے غیرتی، اتنی بے شرمی۔ اللہ کے نبی یہی تو پیغام دے کر گئے تھے، تم دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، تم کسی بھی علاقے میں رہتے ہو، المسلم اخو المسلم، اور امت کے بارے میں کہا تھا کجسد واحد، ایک جسم کی طرح ہے امت۔ اس کے پیر میں کانٹا چبھے گا تو اس کے ہاتھ کو تکلیف ہوگی، ہونی چاہیے، اگر نہیں ہو رہی ہے تو اپنے ایمان کی فکر کریں۔ اس کے بعد ہمارے ملک میں آ جائیں، ظالموں نے وقف کا قانون تیار کیا۔ اس وقف کے قانون کے پاس ہونے کے بعد کل امیدوں کی خبریں عدالت عظمیٰ سے، سپریم کورٹ سے ملی، اور خدا کرے کہ ختم ہو جائے، لیکن اس قانون کے بننے کے بعد آپ چند بازارو مولویوں کو دیکھیں گے ٹی وی کی اسکرین پر، اپنے نام کے ساتھ وہ قاسمی بھی لگاتا ہے، اپنے نام کے ساتھ وہ ندوی بھی لگاتے ہیں، بڑے بڑے اداروں کو بدنام کرتے ہیں، جو صرف دوسروں کا بچا ہوا کھانے والے، دوسروں کے تلوے کو چاٹنے والے، وہ کہہ رہے نہیں، بڑے صاحب نے بڑا احسان کیا ہے، ملو گے کل تم اللہ کے دربار میں کہ تم نے امت کے اثاثے کو لوٹنے میں ظالم کی مدد کی۔ کچھ لوگ خوش ہیں، کچھ لوگ خوش ہیں اس بات پر کہ اچھا ہوا، اور وہ مسلمان ہیں، تلاشی اپنے محلوں میں جن کی زبانوں سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں کہ نہیں
متولی نے لوٹ لیا شہر کے جو متولی سے اس کے وقف کے بنے، انہوں نے ایسا کر دیا۔ یہ ہمارے آپس کا مسئلہ تھا، ہم اس کے انکاری نہیں ہیں کہ وقف کی جائیدادوں کا غلط استعمال نہیں ہوا ہے، ان پر قانونی کارروائی ہونی چاہیے، مگر یہ عمل اس کی اجازت نہیں دیتے کہ تم مسلمانوں کی پوری جائیدادوں پر بہانوں سے قبضہ کر لو آ کر، اور اس میں بھی امت میں احساس نہیں ہے۔ خدا کے لیے یہ عنوان میں نے اسی لیے چھیڑا ہے، اس جذبے کو پیدا کیجئے، ایک دوسرے کو ابھاریے اس بات پر۔ ہندوستان میں رہنے والا مسلمان کنیا کماری میں ہو یا کشمیر میں، دنیا ملک کے کسی بھی حصے میں رہتا ہو، ہمارے اور اس کے درمیان اختلافات مسالک کے باوجود ایمانی رشتہ ہے جو نہیں ٹوٹ سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلم أخو المسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، اس وقت پوری دنیا میں جتنی قومیں آباد ہیں ان تمام قوموں میں مسلم قوم تعداد اور شمار کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہے۔
اعداد و شمار کا اعتبار کریں تو مسلمانوں کی تعداد موجودہ دنیا میں تقریباً 200 کروڑ سے زیادہ ہے، یعنی 2 ارب کے قریب یا اس سے زیادہ۔ پہلے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا پیروکار کہتے ہیں، اپنے آپ کو ان کے متبعین کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے مذاہب کے بہت سے لوگ اور قومیں اس دنیا میں آباد ہیں۔ بدھ مت کے ماننے والے، ہندو مت کے ماننے والے، پارسی یعنی آگ کو اپنا خدا اور معبود سمجھنے والے، اور بھی بہت سے لوگ آباد ہیں۔ لیکن آپ حیران رہیں گے کہ اس دنیا میں فی الحال جو حالات ہیں ان کو سامنے رکھ کر بڑی عجیب چیزیں سامنے آتی ہیں اور بڑے حیران کن نتائج سامنے آتے ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ جو قوم جتنی چھوٹی ہے اعداد اور شمار کے اعتبار سے، یعنی جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ طاقتور ہیں۔ مثال کے طور پر جو قوم اپنے آپ کو یہودی کہتی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا اپنے آپ کو کہلواتی ہے، ان کی تعداد اس دنیا میں صرف 80 لاکھ ہے۔ 80 لاکھ اس لیے چھوٹی تعداد ہے کہ آج کل ایک شہر میں اس سے زیادہ لوگ رہتے ہیں۔ دنیا کی چھوٹی قوم میں سے ایک قوم، مگر یہ عجیب چیز ہے کہ دنیا کے اکثر قوانین کو، یہ دنیا کیسے چلے گی، اس کو یہودی قوم کنٹرول کرتی ہے۔ یہ جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہر ملک کا اپنا ایک اسٹاک ایکسچینج ہے، شیئر بازاری ہے، تجارت کے مسائل ہیں، اس پر آپ یقین کریں یا نہ کریں مگر یہ حقیقت ہے کہ دنیا کے تمام ملکوں میں سے تقریباً 90% ملکوں کی معیشت پر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ اور آپ حیران رہیں گے، جو ٹیبلٹس ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی یہ میڈیکل فیلڈ کا جتنا کاروبار ہے، اس پر بھی یہودیت کا قبضہ ہے، چاہے وہ سیدھے طور پر نہ ہو، کسی اور ذریعے سے ہو، مگر کنٹرول وہی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ملک میں بہت سی چھوٹی چھوٹی قومیں ہیں جن کی تعداد لاکھوں میں ہے، وہ ہمارے ملک کی معیشت کو، جی ڈی پی کو کنٹرول کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا سمجھ میں آیا؟ نتیجہ یہی سمجھ میں آیا کہ قوم چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، تعداد کم ہو یا زیادہ، اگر کوئی قوم اپنے مقصد سے بھٹک جاتی ہے
تو پھر اس کی تعداد کی زیادتی سے دنیا پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس لیے کہ مسلمان فی الحال دنیا میں 2 ارب ہیں، اور تقریباً 50 سے زیادہ ممالک کی باغ حکومت، یعنی حکومت کی باغ ڈور مسلمانوں ہی کے ہاتھوں میں ہے۔ مگر ان تمام چیزوں کے باوجود اس وقت اس سے بھی انکار میں اور آپ نہیں کر سکتے کہ دنیا کی سب سے زیادہ ذلیل قوم دنیا کی نگاہ میں مسلمانوں سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ یہ بالکل سچی اپنی آنکھوں سے نظر آنے والی ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی جان بوجھ کر انکار کرے تو کرے، مگر اس حقیقت کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اور یہ صرف اس ملک میں نہیں، یہ پوری دنیا کے حالات ہیں کہ مسلمانوں کی حالت ناقابل بیان ہے۔ ہر ملک میں یہی مسائل ہیں۔ اب سوال یہی آتا ہے کہ اتنی تعداد ہونے کے باوجود ہمارے ملک کا مسئلہ لے لیں کہ اتنی بڑی اقلیت اس ملک میں، جتنی قومیں کم تعداد میں ہیں، ان میں سب سے بڑی اقلیت مسلمان ہے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ ہماری حالت اس ملک میں کیا ہے۔ وہ اس لیے ہے کیونکہ سوال سب کے ذہن میں آتا ہے، میرے بھی، آپ کے بھی۔ ضمیر خود بخود سوال کرتا ہے کہ ہماری تعداد اتنی، ہمارے ملک کے پارلیمان میں عوام کے ووٹوں سے منتخب شدہ جو ایم پیز ہیں وہ اچھی خاصی تعداد میں مسلمان ہیں۔ ملک کی الگ الگ ریاستوں میں جو ایم ایل ایز ہیں وہ اچھی خاصی تعداد میں ہیں، کاروبار اچھے ہیں، پہلے کے مقابلے میں پیسہ قوم کے پاس اچھا ہے، قوم نے بچوں کو پڑھانا بھی شروع کر دیا ہے۔ پھر آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ دن بدن یہ ذلت بڑھتی ہی جا رہی ہے، کم نہیں ہو رہی؟ اس کا جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1400 سال پہلے ہی دے دیا تھا۔ مسجد نبوی میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان موجود ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری قوم پر ایک زمانہ آئے گا، تعداد اتنی ہوگی کہ پوچھو مت، بے شمار تعداد میں کسی سے کم نہیں ہوں گے، مگر میری امت کی حیثیت، اور یہاں امت سے مراد وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں، جو ایک اللہ، ایک نبی اور ایک قرآن کے ماننے والے ہیں، ان کی حالت یہ ہوگی کہ جیسے بارش کا پانی آسمان سے گرتا ہے اور راستے پر جب وہ پانی بہتا ہے تو راستے پر پڑے ہوئے خس و خاشاک یعنی چھوٹے چھوٹے تنکوں کو بہا کر لے جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود میری امت کے افراد کی حالت ان بارش کے پانی میں بہتے ہوئے تنکوں کی طرح ہوگی، جو ان کو چاہے گا بہا کر لے جائے گا، جو ان کو چاہے گا ستائے گا۔ صحابہ ڈر گئے، پوچھنے لگے ایسا کیوں ہوگا؟ ہماری تعداد زیادہ، سب کے سب ایک اللہ کے ماننے والے، ایک قرآن پر یقین رکھنے والے، ایک نبی کی رسالت اور اس کی نبوت کا اقرار کرنے والے، پھر ایسا کیوں ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وجہ ہوگی
کہ ان کے دلوں میں وہن گھس جائے گا، وہن داخل ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی فرمائیے وہن کیا ہے، یہ وہن کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت بہت زیادہ اور موت سے ڈر بھی بہت زیادہ۔ جب یہ چیز آ جائے گی تو اس وقت امت کی حالت بارش کے پانی میں بہتے ہوئے تنکوں سے زیادہ کچھ نہیں ہوگی۔ جو چاہے جیسا سلوک کرے، جو چاہے جیسے ستائے، جو چاہے امت کے افراد کو لوٹ لے، جو چاہے امت کے لیے قانون جیسے چاہے وہ بنائے، یہ حالت امت کی ہوگی۔ آج بالکل یہی ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا حرف بحرف، اور اس میں چاہے میں ہوں یا آپ، جو اللہ کے نبی نے فرمایا تو حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے ڈر۔ آج کے زمانے میں دنیا کی محبت حد سے زیادہ اور موت سے ڈر بھی حد سے زیادہ۔ لوگ ڈرتے ہیں میت کو قبر میں اتارتے ہوئے، لوگ ڈرتے ہیں میت کے جسم کو ہاتھ لگاتے ہوئے۔ محلے میں 2 یا 4 افراد ہوتے ہیں جن کی ذمہ داری یہی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ مسجد کے مؤذن یا امام یہ کام کو کریں، خود خاندان کے افراد ڈرتے ہیں۔ حالانکہ عجیب چیز ہے، قرآن مجید نے 2 یا 3 جگہ اس لفظ کو بڑا کلیئر استعمال کیا، کل نفس ذائقۃ الموت، اے مردہ جسم سے ہاتھ نہ لگانے والے، اے میت سے ڈر جانے والے، سن موت تمہیں بھی آئے گی، تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور اس کی تاکید میں قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا 5ویں پارے میں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم مردے سے ڈر کر، میت کے جسم سے ڈر کر ہاتھ نہیں لگا رہے ہو، کہاں جاؤ گے؟ کون بچائے گا؟ مضبوط دروازے، عمارت کی مضبوط دیواریں نہیں، کوئی نہیں بچے گا۔ ثم الینا ترجعون، بلکہ خود ہمیں نبی نے تعلیم دی جب کسی قبر میں میت کو دفناؤ اور مٹی ڈالو مٹھی بھر کر تو پڑھو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس دعا کا پیغام کیا ہے؟ اس دعا کا پیغام یہی ہے تاکہ مجھے اور آپ کو قبر یاد آئے یہ بات کہ ایک دن آنے والا ہے، یہی 4 لوگ جس طرح اس میت کو اٹھا کر لے کر آئے ہیں مجھے بھی لے کر آئیں گے، اور جس طرح اسی مٹی سے خدا نے مجھے پیدا کیا جو کہلوایا کہو منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تم کو بنایا، ومنہا نخرجکم، دوبارہ اٹھائیں گے اسی سے، ومنہا وفیہا نعیدکم، یہیں لوٹائیں گے اور یہیں سے دوبارہ اٹھائیں گے۔ حقیقت یاد دلائی جاتی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے ہماری ذلت کی، ہماری رسوائی کی، کہ دنیا سے محبت بے پناہ کی۔ اس کو اور زیادہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے تفصیل سے رکھوں گا۔ دوسری چیز جو قرآن مجید کی 26ویں پارے کے سورہ حجرات کے پہلے رکوع کی آخری آیت آپ کے سامنے پڑھی، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ ہمیں یہ پیغام دیا گیا تھا مسلمان کا بھائی ہے، مومن کا بھائی ہے۔ خود اللہ کے نبی نے بہت سی جگہ فرمایا المسلم واخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ پیغام موجودہ دور میں ہم بھول چکے ہیں، بالکل فراموش کر دیا گیا ہے۔
ذہن میں ایک مسلمان کے لیے بھائی کی محبت کا احساس، وہ اخوت کے خیالات اب پیدا نہیں ہوتے۔ نہ جانے اس بھائی والے جذبے کو کس کی نظر لگ گئی ہے، یہ ایک دوسری وجہ ہے۔ ہمیں یہ پیغام دیا گیا تھا، چاہے تم نے جنم ایک ماں کے پیٹ سے لیا ہو یا نہیں لیا ہو، تم ایمان اور کلمے کی بنیاد پر دوسرے مومن کے بھائی ہو، اور یہ رشتہ اتنا مضبوط ہے، موت کے بغیر بھی یہ رشتہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ موت کے بعد بھی مومن مرد دوسرے مومن مردوں کے ساتھ جنت میں رہیں گے۔ یہ رشتہ ہمیشہ کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو مہاجر اور انصار میں اخوت، جس کو کہا جاتا ہے مواخات، قائم فرمائی۔ مہاجر کو ایک انصار صحابی کا بھائی بنایا، تمام کے درمیان یہ بھائی چارگی کا رشتہ آپ نے پیدا فرمایا۔ اور ان لوگوں نے کیا مثال دی دنیا کو۔ وہ سگے نہیں تھے، وہ چچا زاد نہیں تھے، ان کی تو مٹی بھی الگ تھی، ان کا تو رہن سہن بھی الگ تھا، ان کے شہر الگ تھے۔ اور مہاجروں کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنے پیچھے دین کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، تن پر کپڑا نہیں، دوپہر کو کھانے کو ملا تو شام کا بھروسہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے بھائی بنایا، ایک صحابی نے تو قربانی دینے کی حد کر دی۔ اپنے مہاجر بھائی سے ایک انصاری کہتے ہیں، میری 2 بیویاں ہیں، اللہ کے نبی نے تمہیں میرا بھائی بنا دیا ہے، اب میرے تم بھائی ہو تو میری ہر چیز میں آدھا حصہ، میری بیوی میں سے جو پسند ہو میں کو طلاق دوں گا، عدت کے بعد تم نکاح کر لینا۔ اس سے زیادہ قربانی کچھ اور ہو سکتی ہے؟ دنیا میں انسان ماں باپ کے بعد اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کے گھر والے، کسی کے لیے کچھ کرتا ہے تو اس کے گھر والے۔ صحابہ نے وہ مثال قائم کر کے دکھائی۔ تابعین کے زمانے میں آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، روم کے بادشاہ کے پاس کسی سلسلے میں خط بھیجتے ہیں، پیغامبر خط لے کر جاتا ہے، اس کا گزر جیل خانے کے اندر سے ہوتا ہے، ایک کمرے سے سلاخوں کے پیچھے سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے، کانوں میں بات پڑی، ساتھ لے جانے والوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ یہاں تو مسلمان نہیں ہیں۔ جواب دیا گیا بھی چند دن پہلے مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہونے کی بنیاد پر بادشاہ وقت نے قید خانے میں ڈال دیا ہے۔ وہ پیغام لے جانے والا اللہ کا بندہ فوراً واپس آ گیا۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں، روم کے بادشاہ سے مل لو۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو حالت بتائی۔ آپ کے خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود روم کے بادشاہ کی یہ ہمت کیسے ہوئی کہ کوئی اگر ایمان لے کر آ جائے خود اپنی مرضی سے وہ اس کو قید خانے میں ڈال دے، اور آپ یہاں سکون سے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے جو کیا وہ سننے کے قابل ہے۔ روم کے بادشاہ کو خط لکھا اور یہ کہا، میرے اس خط کے پہنچنے کے بعد تم پر لازم ہے کہ جو مسلمان تم نے اپنے قید خانے میں بند کر رکھا ہے، ہمیں مجبور مت کرو کہ ہم لشکر لے کر تمہاری زمین پر آئیں، کیونکہ اگر ہم آئے تو تمہارے ملک کے لیے وہ آخری دن ہوگا، اس کو رہا کرو۔ یہ ہے مسلم اخوت۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس جمہوری ملک میں رہتے ہوئے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر دوسرے مسلمانوں کے لیے لڑیں، مگر اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ جن ظالموں نے غزہ کو سرزمین سے مٹانے کی قسم کھائی ہے ان کو مانی طور پر نقصان پہنچایا جائے۔ کون کہتا ہے بائیکاٹ سے نقصان نہیں ہوتا؟
کون کہتا ہے بائیکاٹ سے معیشت پر اثر نہیں پڑتا؟ ایک ملک کی مثال آپ کے سامنے پیش کروں صاف نام لے کر، جس کے افسی کو آج بھی ہمارے شہر کا مسلمان ذائقے لے کر کھا رہا ہے۔ ایک شہر کے مسلمانوں نے قسم کھائی کچھ بھی ہو جائے اس کو اپنے گھروں میں نہیں آنے دیں گے۔ 1 مہینے میں $2 ارب کا نقصان ہو رہا ہے ایک شہر کے نہ خریدنے کی بنیاد پر۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے ہمارے ایک بوتل کولڈ ڈرنک خریدنے سے کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ اتنا ہوگا کہ آپ خریدیں گے۔ اور پڑھیے اس ڈاکٹر کے پیغام کو جو اس نے مرنے سے 4 دن پہلے دیا، شہید ہونے سے یہ کہا ہم تمہارا انتظار کرتے رہے، تم نہیں آئے، تو چلو کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ملیں گے۔ تم کچھ نہیں کر سکتے تھے، اتنا کر سکتے تھے کہ اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے، ہم سے وہ بھی نہیں ہو رہا ہے، ہم سے اتنا بھی نہیں ہو رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ بالکل ایسے ہے کہ آؤ ہمارے پیسے لو، اسلحہ خریدو، ہمارے اپنوں کو قتل کرو۔ لوگوں کو یقین نہیں آتا 50,000 صرف بچوں کو زندہ درگور کر دیا گیا۔ آپ نے ویڈیو شاید دیکھی ہوگی، آج تک ایسا ظلم ابھی تک شاید ہوا ہو کہ ایک بلڈنگ پر بم گرایا جاتا ہے، اور کن الفاظ سے آپ کے سامنے ذکر کروں، مردہ بچوں کے جسم کے چیچڑے 50 فٹ سے زیادہ آسمان میں جاتے ہیں، اور اس کے باوجود میرا اور آپ کا دسترخوان اسی ملک میں بننے والی مشروبات سے سجایا جاتا ہے۔ اتنی بے غیرتی، اتنی بے شرمی۔ اللہ کے نبی یہی تو پیغام دے کر گئے تھے، تم دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، تم کسی بھی علاقے میں رہتے ہو، المسلم اخو المسلم، اور امت کے بارے میں کہا تھا کجسد واحد، ایک جسم کی طرح ہے امت۔ اس کے پیر میں کانٹا چبھے گا تو اس کے ہاتھ کو تکلیف ہوگی، ہونی چاہیے، اگر نہیں ہو رہی ہے تو اپنے ایمان کی فکر کریں۔ اس کے بعد ہمارے ملک میں آ جائیں، ظالموں نے وقف کا قانون تیار کیا۔ اس وقف کے قانون کے پاس ہونے کے بعد کل امیدوں کی خبریں عدالت عظمیٰ سے، سپریم کورٹ سے ملی، اور خدا کرے کہ ختم ہو جائے، لیکن اس قانون کے بننے کے بعد آپ چند بازارو مولویوں کو دیکھیں گے ٹی وی کی اسکرین پر، اپنے نام کے ساتھ وہ قاسمی بھی لگاتا ہے، اپنے نام کے ساتھ وہ ندوی بھی لگاتے ہیں، بڑے بڑے اداروں کو بدنام کرتے ہیں، جو صرف دوسروں کا بچا ہوا کھانے والے، دوسروں کے تلوے کو چاٹنے والے، وہ کہہ رہے نہیں، بڑے صاحب نے بڑا احسان کیا ہے، ملو گے کل تم اللہ کے دربار میں کہ تم نے امت کے اثاثے کو لوٹنے میں ظالم کی مدد کی۔ کچھ لوگ خوش ہیں، کچھ لوگ خوش ہیں اس بات پر کہ اچھا ہوا، اور وہ مسلمان ہیں، تلاشی اپنے محلوں میں جن کی زبانوں سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں کہ نہیں، متولی نے لوٹ لیا شہر کے، جو متولی سے اس کے وقف کے بنے انہوں نے ایسا کر دیا، یہ ہمارے آپس کا مسئلہ تھا، ہم اس کے انکاری نہیں ہیں کہ وقف کی جائیدادوں کا غلط استعمال نہیں ہوا ہے، ان پر قانونی کارروائی ہونی چاہیے، مگر یہ عمل اس کی اجازت نہیں دیتے کہ تم مسلمانوں کی پوری جائیدادوں پر بہانوں سے قبضہ کر لو آ کر، اور اس میں بھی امت میں احساس نہیں ہے۔ خدا کے لیے یہ عنوان میں نے اسی لیے چھیڑا ہے، اس جذبے کو پیدا کیجئے، ایک دوسرے کو ابھاریے اس بات پر، ہندوستان میں رہنے والا مسلمان کنیا کماری ہو یا کشمیر میں، دنیا ملک کے کسی بھی حصے میں رہتا ہو، ہمارے اور اس کے درمیان اختلافات مسالک کے باوجود ایمانی رشتہ ہے جو نہیں ٹوٹ سکتا۔ کوئی دیوبندی ہوگا مگر کلمہ اس نے اللہ کا پڑھا ہے، کوئی بریلوی ہوگا اس نے کلمہ اللہ کا پڑھا ہے، کوئی اہل حدیث مکتب فکر سے ہوگا اس نے کلمہ اللہ کا پڑھا ہے، سب مسالک کے اختلافات کے باوجود ایک امت ہیں، اس کا ثبوت دیجئے۔
اس کو عام کیجیے اور بتلائیے کتنا بھی تم ظلم کر لو ہم اس کے خلاف ایک بن کر کھڑے. کیوں؟ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی ہیں، اور وہ ایک دوسرے پر جب اس کے دوسرے بھائی پر ظلم ہوتا ہے وہ برداشت نہیں کرتا، اس کو سہارا دیتا ہے، وہ اس کو بتلاتا ہے. صلح حدیبیہ کا موقع ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صلح کر لی دب کر. آپ عمرے کے لیے گئے تھے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، آپ کو مکہ مکرمہ میں جانے نہیں دیا گیا. ایک صحابی ہیں، نام مجھے یاد نہیں ہے فی الحال، وہ ایمان لے کر آ گئے تھے مکہ مکرمہ میں. وہ چپ چاپ قید سے بھاگ کر آئے. حالت یہ ہے کہ پیر میں بیڑیاں ہیں، اور وہ آئے. حضرت عمر بھی ہیں، حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں. صلح نامے پر دستخط کیے جا چکے ہیں، اور وہ اللہ کے نبی سے کھڑے ہو کر، اور صلح نامے کی ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مکہ مکرمہ کے رہنے والوں میں سے ایمان لے کر آپ کے پاس آئے گا آپ کو اسے ہمیں واپس کرنا ہوگا. اللہ کے نبی نے یہ شرط مان لی. اب وہ دستخط کرنے کے بعد آئے، اللہ کے نبی سے کہنے لگے، اللہ کے نبی میں نے بڑی تکلیفیں جھیلی ہیں، مجھے بیڑیوں میں قید کیا گیا، میں صرف آپ کے لیے آیا ہوں. آپ غور کریں، تمام بڑے صحابہ اور اللہ کے نبی وہاں موجود ہیں، اور وہ رو کر کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی ان ظالموں کے ہاتھ واپس نہ کیجیے. ان کے رونے کی وجہ سے صحابہ رونے لگے. اللہ کے نبی نے فرمایا نبی کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، ہم زبان دے چکے ہیں تمہیں ان کے ساتھ واپس جانا ہوگا. اور وہ رو رہے ہیں. حضرت عمر سے دیکھا نہیں گیا، برداشت نہیں ہوا، اور اللہ کے نبی کے سامنے آ کر کھڑے اور کہنے لگے اللہ کے نبی بتلائیے کہ اسلام سچا مذہب نہیں ہے، کیا آپ سچے نبی نہیں ہیں، کیا آپ کا جو قرآن آپ لے کر آئے وہ سچا نہیں؟ اگر ہے تو آپ کیوں واپس کر رہے ہیں اسے؟ میں صرف عرض اتنا کرنا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ کے دلوں میں وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس ماں کا بیٹا ہے، وہ نہیں دیکھتے تھے کہ شہر کا رہنے والا ہے، وہ کچھ نہیں دیکھتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ ایمان والا ہے یا نہیں. میرے بھائی ضرورت اس وقت اسی بات کی ہے. بھول جائیے یہ مالدار ہے یا غریب، یہ کالا ہے یا گورا، یہ کون ہے. دیکھیے اگر مظلوم مسلمان ہے تو میرا بھائی ہے. کچھ بھی ہو جائے آپ یقین رکھیے اس بات کا، جو اتنے مظالم ہونے کے باوجود ہم نام لینا نہیں چاہتے، بعض مسالک بھی اس میں شریک ہیں، اتنے ہونے کے باوجود بھی اگر یہ خوش ہیں اس بات پر کہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، تو نمبر آپ کا بھی آئے گا. اس کے علاوہ کون سا ایسا موقع ہوگا جب ہم ایک ساتھ آئیں گے؟ اور اب ہمیں کس چیز کا انتظار ہے کہ ہم متحد ہوں گے؟ اب بھی الگ الگ. اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہم نے صاف یہ کہا کہ خدا را اپنے مسالک پر آپ عمل کریں، کوئی نہیں روکنے والا، مگر بحیثیت امت سامنے والے کو دکھاؤ، کچھ بھی کر لو ہمیں توڑا نہیں جا سکتا. ظالموں کو یہ دکھانا ضروری ہے، حکومت کو یہ دکھانا ضروری ہے، کچھ نہیں کر لو. ہماری خواتین جو ہمیں پیچھے سے ہمت دیتی ہیں، ایک امت کی طرح ہم تمہارے سامنے کھڑے ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں، اپنے اکابرین کی رہنمائی میں، اپنے عمائدین کی رہنمائی میں ہم تمہارے سامنے ایک بن کر کھڑے ہیں. یہ بھی میرا بھائی ہے، یہ بھی میرا بھائی ہے، یہ بھی میرا بھائی. کیوں؟ کیونکہ قرآن نے ہم سے یہ کہا انما المؤمنون اخوہ. اس کی تفسیر میں نبی ہمیں سکھلا کر گئے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی حالت میں ہو، اگر ایک کو ستایا جائے، اس کے پیر میں کانٹا چبھ جائے، تو دور 1000 کلومیٹر دور رہنے والے مسلمان کے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. آج بالخصوص عالمی اعتبار
اعتبار سے اہل فلسطین کے سلسلے میں اور خاص طور پر پورے ہمارے ملک کے مسلمانوں کے لحاظ سے جو وقف کا قانون پاس ہوا ہے وہ کہیں کے بھی ہوں، سب کے بارے میں یہ کہیں ہر مسجد ہماری مسجد ہے، ہر خانقاہ ہماری خانقاہ ہے، ہر مدرسہ میرا ہے، ہر درگاہ میری ہے، ہر وقف کی وہ جائیداد جو ہمارے آبا و اجداد دے کر گئے، تم کون ہوتے ہو قبضہ کرنے والے؟ قانون اتنا صاف ستھرا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، خدا کی قسم ایک 10th پڑھنے والا بچہ اس میں کمیاں نکال سکتا ہے جو اپنے آپ کو ماہرین کہنے والوں نے تیار کیا ہے۔ کیوں؟ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب اجڑ اور جاہلوں کے ہاتھوں میں حکومت آتی ہے، جن کو چلانا نہیں آتا، جن کو سب کو لے کر چلنا نہیں آتا۔ قانون اتنا کالا ہے تو یاد رکھیے، اگر آپ میں سے کوئی ایک بھی اس کالے قانون کے بارے میں جو سابقہ ہفتے میں پاس کیا گیا وقف امینڈمنٹ بل، اگر ذرا سا بھی جانتے ہیں، اس بات کو پہنچائیے، واضح کیجئے کہ اس سلسلے میں اس لیے یہ چیزیں اس میں غلط ہیں، اس میں اتنی چیزیں غلط ہیں، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور خدا را سوشل میڈیا کا استعمال اس کے لیے کیجئے، غلط چیزوں میں مت جائیے، امت پر ہونے والے مظالم کو دنیا کے سامنے رکھیے کہ دیکھو جس ملک کو ہم نے خون دے کر آزاد کرایا تھا، جس ملک پر احسان ہم نے یہ کیا کہ وقف بورڈ سال میں کئی 100 کروڑ روپے حکومت کو دیتا رہا، آج حکومت اپنے دوسرے مالدار دوستوں کے چکر میں اس کو لوٹنے پر آئی ہے، اور کتنا لوٹ بھی لیا گیا تھا، اب مکمل صاف کرنے آئی ہے۔ سوشل میڈیا کا استعمال کرو، دنیا کے اندر پھیلاؤ، ملک کے اندر پھیلاؤ، غیر مسلموں کو، برادران وطن کو بھیجو کہ ہم کیوں اس وقف قانون کے خلاف ہیں۔ وہ اس لیے کہ آج تم خاموش ہو کر دیکھ رہے ہو، کل نمبر جینیوں کا بھی آئے گا، کل نمبر دلتوں کا بھی آئے گا، نمبر سب کا آئے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے ایک امت ہونے کے اعتبار سے مسلمان یکجٹ ہو کر اور ملک اور ہندوستان کا باشندہ ہونے کے اعتبار سے دوسرے برادران وطن کو لے کر ساتھ کھڑے ہوں، دنیا کو پیغام دیں کہ دیکھو ہمارے اوپر تھوپا کیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے اکابرین کی جانب سے اور ہمارے شہر میں علماء عمائدین شہر کی جانب سے مشورہ ہوا ہے کہ آج بعد نماز جمعہ ایک پیسفلی پروٹیسٹ مسجد کے احاطے میں جو باہر کا صحن ہے جمع ہوں سب لوگ، جو بینرز مسجد کی جانب سے بنوائے گئے ہیں پلے کارڈز ان کو ہاتھ میں لیں، ان کے فوٹو کیپچر کریں، ویڈیوز بنائیں اور جتنا پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں۔ اور اگر میں نے پھر آپ کو یہ کہا، ہمارے بعض نوجوان الحمدللہ بڑے لائق بڑے فائق ہیں، اس وقف قانون کے بارے میں جانتے ہیں، تصاویر کے نیچے لکھ کر بھیجیں ہم کیوں قانون کے خلاف ہیں، اس قانون میں کتنی کمیاں ہیں۔ ان چیزوں کو، ان تصاویر کو جتنا پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ابھی آئندہ احتجاج کی تاریخ کا اعلان علماء اور عمائدین شہر کی جانب سے کیا جائے گا، جو مکمل اس کے خلاف احتجاج ہوگا اس کی تاریخ کی منظوری مل جائے گی، اس کا اعلان بھی بعد میں ہوگا۔ گزارش اتنی ہے کہ ہم جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ملعون نے سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے جو کچھ کہا اس کے لیے جمع ہوئے، خدا کی قسم میرے دل کے الفاظ ہیں، جس تعداد میں ہمارے شہر کے مسلمان وہاں جمع ہوئے وہ ہمارے شہر کی تعداد میں ایسا تھا جیسے اونٹ کے منہ میں زیرہ۔ یہ سچی بات ہے، لوگ کچھ بھی کہیں 3000 ہوئے 4000 جمع ہوئے۔ ایک مثال آپ کے سامنے دوں، اسٹیڈیم میں کوئی پولیٹیشین آ جائے، آپ تعداد چیک کر لیں مسلمانوں کی اور مت کہلوائیں اس دن کی تعداد کو گن لیں۔ ہم ہمت توڑنا نہیں چاہتے مگر حقیقت ہے یہ، اس کا مطلب یہ نکلا کہ ایک سیاستدان کی محبت نعوذ باللہ 1000 بار نعوذ باللہ اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت پر حاوی ہے۔ سوچنے کی بات ہے یہ، 3000 یا 4000 کا مجمع ہوگا این جی روڈ کے ڈاؤن میں،
اس مجمع کو کمپیئر کیجئے گا کبھی آنے والے زمانے میں الیکشن ہو، ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے۔ تو اسی لیے آپ سے کہہ رہے ہیں آئندہ جب بھی پرسنل لا بورڈ کی جانب سے اور شہر کے علماء کی جانب سے جو ہدایات ہوں، کاروبار بزنس کو ایک طرف رکھیے، اور اللہ نہ کرے ایسا ہو، اللہ کی قسم انتظار مت کرو مسجدوں پر تالے لگنے کا۔ ہمارے اسٹیٹ میں وقف قانون کے پاس ہونے سے 8 دن پہلے اور اب تک ہمارے ملک کے ایک اسٹیٹ میں جس کا نام اتراکھنڈ ہے 125 مدرسوں کو تالا لگا دیا گیا۔ خبر ہے آپ کو؟ نہیں۔ ہماری دنیا کی محبت ہمارے اندر اتنی اتر چکی ہے، چلو ہم وہاں جا نہیں سکتے، ہمارے نوجوان ولاگ بنائیں گے انسٹاگرام پر، اسٹیٹس لگائیں گے کہ یہ چیزیں بولنے میں ہمیں موت آ رہی ہے۔ بولیے صاف، قانون کے دائرے میں رہ کر آواز اٹھائیے، صاف حق ہے احتجاج کا۔ ہر ایک کو سوشل میڈیا کا استعمال کیجئے، آپ جانتے بھی نہیں ہیں آپ کے ہاتھ میں جو استعمال ہونے والا موبائل فون ہے اس میں کتنی طاقت ہے، بشرطے کہ صحیح استعمال ہو۔ تو گزارش اتنی ہے آپ سے، جب بھی مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داران، علماء، عمائدین کی جانب سے اعلان ہو، جو بھی تاریخ ہو، جو بھی وقت ہو، گرمی ہو یا سردی، شام ہو یا صبح، شہر کی تاریخ میں ایسا احتجاج ہو جو کبھی اس شہر کے راستوں اور گلیوں نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو، ایسا ہونا چاہیے، اور حکومت کو لگے کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ سراسر ظلم ہے۔ بعد نماز جمعہ یہ پٹی باندھی گئی ہے، یہ اس بات کا احساس ہے، اس بات کا اظہار ہے، احساس نہیں اظہار ہے کہ ہم اس قانون کے سخت خلاف ہیں، اور آئندہ بھی یہ چلتا رہے گا۔ پہلی گزارش، جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں جانے کی فضا نہ بنائیں۔ پلے کارڈز بنائے گئے ہیں باقاعدہ، سامنے کا جو وضو خانہ ہے پورا باہر کا صحن بھر کر پلے کارڈز پکڑ کر فوٹوز کیپچر کریں، ان کو خوب پھیلائیں۔ دوسری گزارش یہ، وہ پلے کارڈز جیسے آپ کو دیے جائیں، یہ پٹی جیسے آپ کو باندھی گئی ہے، یہ آپ کے پاس امانت ہے، اس کو ایک جگہ یا کوئی بھی ایک ساتھی جمع کر لیں، نیکسٹ جمعے کے دن اگلے جمعے میں آئیں گے تو ہو سکتا ہے اسی کا احتجاج ہو یا آئندہ کسی بھی دن، اس وقت یہ چیزیں کام آ جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہیں گئیں ان پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔